اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شرک لظلم عظیم۔ جناب صدر، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، مائیں اور بہنیں اور پیاری پیاری سہیلیاں، آج مدرسہ صدیقہ للبنات آمن پور کے سالانہ اختتامی تقابلی انجمن میں مجھے بھی لب گسائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرا موضوع سخن ہے شرک۔ محترم سامعین اکرام، لفظ شرک توحید کا ضد ہے جس کا لغوی معنی ہے حصہ دار یا ساجی، اور اصطلاح میں شرک اور اس کام کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ ان کاموں میں کسی غیر کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک کہلاتے ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شرک فی العبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا مستحق سمجھنا۔ نمبر 2، شرک فی الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات کے جیسے کسی کے ذات کو ماننا۔ نمبر 3، شرک فی الصفات، یعنی کسی ذات و شخصیت میں اللہ کا جیسا صفات ماننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ آیت کریمہ اللہ پاک اور قسم کے شرک سے پاک و صاف کرتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک اکبر الکبائر ہے، شرک رب کی بغاوت ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، شرک اعمال صالحہ کے لیے چنگاری ہے، اور شرک ایسی لعنت ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ قرآن شریف میں شرک بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے۔ اکثر ایمان کے دعوے دار توحید و شرک کے معنی نہیں جانتے، مسلمان ہیں مگر بے سوری میں شرک میں گرفتار ہے۔ بے خبر لوگ عموماً اڑے وقت میں پیروں، اماموں، شہیدوں، فرشتوں اور پریوں کو پکارا کرتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، انہی کی منتیں مانگتے ہیں، مرادیں برلانے کے لیے انہی پر نذروانیات چڑھاتے ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے اولادوں کو انہی کی طرف منسوب کر دیتی ہے اور ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں۔ کسی کا نام عبد النبی، کسی کا نام علی بخش، کسی کا نام حسین بخش، کسی کا نام پیر بخش اور کسی کا نام غلام معین الدین وغیرہ ہے۔ کوئی کسی کے نام پر چوٹی رکھتے ہیں، کوئی کسی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یعنی اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی ایسے ہی لوگ جن کا ذکر ابھی کیا گیا اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع نقصان کچھ بھی نہیں دے سکتے، اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ کا یہ ہمارے سفارشی ہے۔ سامعین و سامعات، آج کل شرک بالکل عام ہو چکا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں چاہ کر روک نہیں سکتے، جیسے گلے و کمر میں تعویذ لٹکانا، دھاگا باندھنا، ان کے علاوہ اور بہت سارے ایسے شرک ہو رہا ہے جنہیں بیان کرنے میں گھن آتی ہے، حتیٰ کہ روزمرہ کے کاموں میں افعال شرک بڑا پڑا ہے۔ ان سب باتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث چھوڑ بیٹھے ہیں اور شریعت میں عقل سے کام لے رہے ہیں، جھوٹے افسانوں اور غلط رسموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ نیچن باتوں پر میں اپنی تقریر اختتام کرتی ہوں۔ میں آخر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے بدتر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔